وہ آ کے روکتے کیوں نہیں پڑے؟ دیکھیں میری بات سنیں، اولیاء کرام اب کی بات سنیں، ہمیں اپنی بھی اصلاح کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی تربیت کی بھی ضرورت ہے۔ اولیاء کرام جو مدد کرتے ہیں نا، جو ان کے ساتھ ہمارا مدد کا ایک تصور ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ میں کہیں کسی مشکل رستے میں جا رہا ہوں گا تو اوپر سے ایک اللہ کا ولی آئے گا اور مجھے بازوں سے اٹھا کے وہ اگلے دریا کے دوسرے کنارے پہ لے جائے، اس کا یہ مطلب نہیں۔ اولیاء کرام کی تربیت ہماری مددگار ثابت ہوتی ہے، اور اس تربیت کی مدد سے ہم اللہ کی بارگاہ تک پہنچ جاتے ہیں، یہ ہے وہ مدد۔ ہاں، یہ مدد نہیں کہ میں اینیاں دیگا چکنیاں چاہنا تے کسی پیر کا نام لے کے کیا کہ یا پیر المدد، تو میں جو انگلی کا اشارہ کیتا تو ساری دیگاؤں کا چلے، نہیں، یہ نہیں۔ مدد کا مطلب یہ نہیں، مدد کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تعلیمات کی مدد سے ایک انسان نیکی کے راستے پر چلتا ہے، کامیابی کے راستے پر چلتا ہے، اس کی دنیا بھی کامیاب ہوتی ہے، آخرت بھی کامیاب ہوتی ہے۔ مدد کا مطلب آپ کا سوال؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ تصوف کا جو ایک معنی ہے کہ صف پاک کر لینا، اس کے نفس ایک معنی میں نے دیکھا تھا کہ خردرا لباس، اللہ والے کو خردرا لباس پہننے کے نہیں بنا، اس طرح یہ نا میں عرض کروں کہ یہ کوئی کلیتاً ایسا نہیں ہے، ضروری نہیں کہ تصوف کا مطلب جی خردرا لباس ہی ہے۔ وہ تو بعد والوں نے جب اس کی وضاحتیں کی ہیں نا، تو اس کے وہ امکانات بیان کیے ہیں کہ ممکن ہے اس وجہ سے بھی ہو، ممکن ہے اس وجہ سے بھی ہو، ممکن ہے اس وجہ سے بھی ہو۔ تو وہ اگر ہم شخصی علامات کو نکال دیں اور ویسے اس کا تصور دیکھیں تو تصوف کا مطلب تصفیہ ہے، تصفیہ کہتے ہیں صلح کرنے کو، تو صوفی رب اور بندوں کی صلح کرواتے ہیں۔ یہ ایک آسان سا اور سیدھا سیدھا معنی ہے۔ اب اس میں آپ وہ علامتیں نکال دیں سر، وہ ذہن میں نہ رکھیں، کیونکہ جب ہم علامتیں اس کا حصہ بنائیں گے نا، علامتیں مثلا میں اس طرح کی دھوتی پہنتا ہوں، میں اس طرح کا لباس پہنتا ہوں، میرا سٹائل ہے، اب اس علامت کو اگر میں اپنی تعلیمات کا حصہ بنا دوں گا تو یہ غلط ہے۔ تصوف کو علامتیں نہ بنائیں، ورنہ ہمارے اندر اور پھر ان سکھوں یا ہندوؤں کے اندر کیا فرق ہے کہ ان کے ہاں جو پنڈت ہیں وہ اورنج کلر کا لباس پہنتے ہیں، ایک علامتی لباس ہے نا، زنار باندھتے ہیں، ایک علامت ہے۔ تو آپ ان کو امکانات کہہ رہے ہیں لیکن تعلیم کا حصہ نہ بنیں کہ یہ صوفیاء کا لباس ہے یا خردرا لباس ہے یا اس کا جتنے بھی یہ معنی ہیں نا، یہ تصوف کی تعلیم کا حصہ نہیں ہے، امکانات ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے ریلیٹڈ اگر یہ کہہ سکتے ہیں ہم پہچان کرنی ہو کہ صوفی تصوف انہوں نے مراحل طے کیے ہیں کہ قرآن کے آیت جو ہے ادارہ ہوں تو پھر اللہ جب ان کا چہرہ دیکھا جائے اللہ کو جانا ہے، اس کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں۔ جی جی بالکل، یہ تو حصہ ہے، یہ تو حصہ ہے۔ اصل میں پتہ کیا ہے میرے ساتھ خرابی کہاں آئی ہے کہ جب ہم نے ظاہری علامتوں سے صوفیت کو پہچاننا شروع کیا تو کئی میرے جیسے بھیڑیوں نے بھی صوفیوں والا لباس پہن کے لوگوں کو گمراہ کیا، کیونکہ ہم نے سکھایا یہ سمجھایا کہ جی وہ اون کا لباس پہنتے ہیں، وہ سادہ لباس پہنتے ہیں، وہ باہر جنگلوں میں رہتے ہیں، چھوٹی سی جھونپڑی بناتے ہیں۔ تو اس طرح کے پھر کئی بہروپیوں نے اور کئی ڈرامے باز لوگوں نے بھی یہ روح دھار کے جنگلوں میں چلے گئے، حق ہو کر کے لوگوں کو گمراہ کیا، مقصد ان کا کچھ اور تھا۔ اس لیے ہم تصوف کو یہ ظاہری علامتوں کے ساتھ نہ دیکھیں، ہم تصوف کو اس کی معنی اور مفہوم کے اعتبار سے دیکھیں اور پھر اس کے مطابق دیکھیں۔ جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہی تصوف ہے، اگر یہ نہیں ہو رہا تو خالی نعرے بازی تصوف نہیں ہے، یا چھوٹا لباس، بڑا لباس، یا کوئی گرم لباس ہے، فلاں بابا جی وہ فل سردیاں میں بھی نا بس چھوٹا یا لباس ہی پہن دے، تو یہ تصوف کہاں کہہ رہا ہے یہ کرو؟ یعنی یہ پرانی تعلیمات تو نہیں ہے۔ اجی فلاں بابا جی سے وہ 2 سال 10 سال ہو گئے انہوں نے ہائے نہیں، تو یہ تصوف کی پہچان نہیں ہے۔ یہ لمبے لمبے بات کر رہے ہیں، یہ تصوف کی پہچان نہیں ہے۔ تصوف ایک تعلیم کا طریقہ ہے بس۔ ہاں